کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو باپ کے بغیر پیدا ہوا، جس کی پیدائش نے ایک پوری قوم کو حیرت میں ڈال دیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا، یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسلام کی تاریخ کا وہ نام جن کی پیدائش ایک معجزہ تھی اور جن کا آسمان پر جانا بھی ایک عجیب واقعہ تھا۔ آج ہم قرآن پاک اور مستند اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کو دشمنوں سے بچایا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش، ان کی باتیں، ان کے معجزات اور پھر ان کا آسمان پر جانا، یہ سب ہمیں اللہ کی طاقت اور حکمت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو چلیں اس قصے کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی۔ یہ فلسطین کا ایک شہر تھا، بیت المقدس کے پاس ایک پرسکون جگہ۔ یہاں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی، حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ بہت عبادت کرنے والی تھیں، خاموش، پاک اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والی۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کی عورتوں سے بہتر بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اکثر عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ پر جاتی تھیں۔ وہ اکیلے میں اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ ایک دن اسی عبادت گاہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انسانی تاریخ کو بدل دیا۔ اچانک ایک اجنبی شخص ان کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ڈر گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم پرہیزگار ہو۔ لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم حیران ہو گئیں۔ انہوں نے پوچھا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کنواری ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ایک معجزاتی پیدائش۔ کچھ وقت بعد حضرت مریم علیہ السلام ایک دور جگہ پر چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قریب تھی۔ وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ انہیں درد ہو رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے تکلیف میں کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ ایک آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اسی جگہ، اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش ایک معجزہ تھی، لوگوں کے سامنے پہلا معجزہ۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اعتراض کیا، اے مریم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ الزام لگا رہے تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اور حیران ہوئے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے؟ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کے سب سے حیران کن لمحات میں سے ایک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی سچائی کو اسی وقت ظاہر کر دیا۔ دعوت اور مخالفت۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ظلم، تکبر اور گناہوں سے منع کیا۔
अल्लाह ने उन्हें बहुत से मोजज़े अता किए। वो अल्लाह के हुक्म से अंधों को बीनाई देते, बीमारियों को ठीक करते और मुर्दों को जिंदा भी करते थे। लेकिन जैसा कि हर नबी के साथ होता है, कुछ लोग उनके दुश्मन बन गए। कुछ लोग उन पर ईमान लाए और कुछ लोगों ने उनकी सख्त मुखालफत की। इन दुश्मनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आसमान की तरफ उठाया जाना, ये एक मुश्किल वक्त था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन उन्हें पकड़कर मारना चाहते थे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह का मंसूबा सबसे बड़ा था। कुरान पाक में है, वो चाल चलते रहे और अल्लाह अपनी चाल चलता रहा, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। जब दुश्मन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने आए तो अल्लाह ताला ने एक मोजज़ा दिखाया। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और दुश्मन धोखा खा गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उन्हें मार दिया है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा हैं और वो क़यामत से पहले ज़मीन पर वापस आएंगे। ये अल्लाह का वादा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले अल्लाह की ताकत पर यकीन रखें। जब अल्लाह चाहे तो बग़ैर बाप के बच्चा पैदा हो सकता है। दूसरा, अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत करता है। दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह का फैसला ही होता है। तीसरा, सच्चाई की राह में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी अकेला नहीं रहता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की ताकत हमारी सोच से भी बढ़कर है और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प और इबरत आमूज़ इस्लामी वाक़यात सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। शुक्रिया।